السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈرامے جو ہیں یہ تباہی کے باعث بنتے ہیں، کیسے یہ ان سے تباہی پھیلتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے قرآن اور حدیث اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن عطا کیا، اب قرآن کو پڑھنے کے فائدے ہوتے ہیں انسان کو۔ قرآن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، گویا کہ انسان برائی سے بچتا ہے اور اچھائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور انسان ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا، یہ سارے کام اگر انسان کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو نیکیاں مل جائے، انسان سے انسان کا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق بناتا ہے، جب اللہ اس کے رسول کے احکامات اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے متبادل اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا دوسرا طریقہ جو ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے گھروں میں ٹی وی اور اس کے اوپر چلنے والے ڈراموں سے انسان اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہمیں دی جاتی ہے وہ چیز اگر ہمیں اچھائی کی طرف نہیں لے کر جاتی تو کم از کم برائی کی طرف ضرور لے کر جاتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ماحول پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے گھروں میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے، وہ جو ڈرامے کے اندر چلنے والے سین ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کریکٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں وہ عام طریقے سے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ڈائلاگ وہاں پر بولے جاتے ہیں وہ ہماری زبان پہ وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ان ڈراموں کو دیکھا جائے تو یہ کوئی دین کا پرچار نہیں کر رہے، یہ کوئی دین کو پھیلا نہیں رہے، اور نہ ہی اللہ کے راستے کو سیدھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دین کے اوپر چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جا سکے۔ اب یہ نئی سے نئی جدید ٹیکنالوجی اور نئے سے نئے طریقے سے ڈرامے اور فلمیں بنا کر ہمارے گھروں میں ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم ان کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں۔ اور اوپر سے بڑی بات دیکھیں کہ یہ جو ڈرامے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، ان کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کسی صورت میں کوئی شریعت کی بات نہیں، کسی صورت میں کوئی دین کی بات نہیں، اس کے اندر لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائیاں، اور اسی طرح سے عشق و معاشقے کے معاملات، اور اسی طرح سے جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں، گھروں کے تنازعات ہوتے ہیں، ان تنازعات کو بیان کیا جاتا ہے، ان تنازعات کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے سامنے برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، عورت کا اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چلائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری نسل سیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری نسل کے سامنے ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، وگرنہ اگر دین کا کام کرنا ہے، اگر لوگوں کی اصلاح کرنا مقصد ہے تو ان کے علاوہ بھی بے تحاشا طریقے ہیں۔ دیکھیں نکاح اس کے اندر کیے جاتے ہیں، اس کے اندر مختلف طریقوں سے طلاقی اور ان کے اندر عشق و معاشقے کے معاملات چلائے جاتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، کسی صورت میں جائز نہیں، اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایسے ایسے ماحول کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ماحول بنائے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا لباس دیکھیں، فیشن کے نام پر کیسے لوگوں کے سامنے عیاں کیا جا رہا ہے، یہ جدید روشن خیالی کے نام پر کیسے لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط کیا جا رہا ہے، کیسے ان کے ماحول کو جو ہے پرووائڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آؤ اپنے معاشرے کو دیکھ لو، اپنے ماحول کو دیکھ لو، اپنے گھروں میں دیکھ لو، اپنے گھر کے ماحول دیکھ لو، گھروں کے اندر یا دوسری جگہ پر
ہمارے گھروں میں تو ماحول تک تو رہا نہیں اللہ کے نام لینے کا، نہ گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں خواتین، نہ ہی مرد، اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ ہی احادیث کا مطالعہ ہوتا ہے، نہ ہی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے۔ پھر کام پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ رنگ برنگی فلمیں، رنگ برنگے ڈرامے، یہ اس طرح سے فحاشی سسٹم سارا کا سارا مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور لہذا ان ڈراموں سے، ان فلموں سے قطعاً کسی صورت میں بھی کسی کا بھلا نہیں ہونے والا۔ ہمیشہ یہ بے پردگی دیکھیں کس قدر ہو رہی ہے، برہنہ لباس کے اندر کس طرح عورتیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ سین اور ڈرامے اور ڈائلاگ اور ساری سٹوری کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ میرے نبی کے حوالے سے کیوں نہیں بیان کرتے؟ میرے نبی کے صحابہ کے حوالے سے کیوں نہیں بیان کرتے؟ نبی کے طریقے کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کوئی باپردہ خاتون اس میں کہاں نظر آتی ہے؟ تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ ڈرامے جو ہیں یہ حقیقی طور پر تباہی کے باعث ہیں، یہ امت کو تباہ کر رہی ہے، یہ امت محمدیہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس برائی سے، جو ایسی برائی ہے جو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہی ہے، جس کا انسان کو احساس نہیں ہو رہا، اور سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈرامہ لگا ہوا پھر کیا ہوگا، سارے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انتظام کر کے دیکھتے ہیں، بڑا ٹائم ہے لگاؤ جی ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ بے پردگی اور یعنی فحاشی کس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر، وہاں پر باپ بھی بیٹھا ہوا، وہاں پر بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہاں پر بہن بھائی بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی ہے، بیٹا بیٹا، سارے مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تو برائی کو برائی تو سمجھنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں گمان کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں تم اپنے سامنے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اور اس کو کوشش کرو اپنے ہاتھ سے روکنے کی، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روکنے کی طاقت تو کم از کم اس کو دل سے برا مانو۔ ذالک عذاب الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ یقین مانیے آج ہم نے اس برائی کو برائی ماننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، ڈرامے جو ہے وہ کسی صورت امت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ڈرامے ہمیشہ سے شروع سے ہی جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے کے سارے تباہی کے باعث ہیں۔ امت کو تباہ کیا جا رہا ہے، عورتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ماحول کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر کا ماحول جو ہے بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔